بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ زندگی بامقصد ہے اور مقصد دنیا نہیں ہے، مقصود اللہ ہے، اللہ منزل، اللہ ہی محبوب، اللہ ہی مطلوب اور اللہ ہی معبود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی کا مقصد کم از کم دنیا نہیں ہے، یعنی محض دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار لینا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی کا مقصد ظاہر نہیں ہے۔ زندگی کے مقصد کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے، وہ باطن سے ہے۔ باطن کا مطلب کیا؟ جو چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ، میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا، اور اس پہ چلنے کا طریقہ جو ہے وہ میرے رسول تمہیں بتائیں گے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہاں سے جاؤ نیچے، اے آدم، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، کوشش کس کے لیے کرنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال زندگی کا مقصد دیکھیں، کم از کم یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ کم از کم مقصد نہیں ہے۔ آج اجتماعی طور پہ یہ تمام مسلمان جو قانونی طور پہ مسلمان ہیں، یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اپنا ظاہر، ہم اپنے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنی روح کو ہم بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہماری اولاد ہے یا بڑے ہیں، ہم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کے ظاہر کے لیے، آپ ظاہری کامیابی کے لیے اپنی اولاد کی متمنی ہوتے ہیں، اور ظاہر کے لیے آپ جینا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اور وہ باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں میں نے عبث بنایا ہے اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ جو آسمان اور زمین ہے، جو اس کے درمیان ہے، یعنی یہ تخلیقات بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ساری تخلیقات جو آسمان اور زمین ہے، جو اس کے مابین ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کی منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اے انسان، تمہاری انتہا تمہارا رب ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اِنَّا لِلَّهِ، یہ تو ہم جملہ بار بار کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں، یعنی آپ کا بچہ ہے، اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کا مال ہے، آپ کے زیور ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ یہ میرا زیور ہے۔ یعنی آپ جو بھی آپ چیز کے مالک ہو، آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرا ہے۔ تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ کے ہیں۔ ہم یعنی جو بغیر اعلان کے جو زندگی گزار رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم شیطان کے ہیں۔ نفس اور شیطان کے لیے اور ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ منزل ہماری ظاہر ہے، ظاہر کے لیے آج کا مسلمان زندہ ہے، ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، اور مقصد اللہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کے لیے
یعنی انسان کی کامیابی محنت میں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلنے میں تم خوب مشقت برداشت کرتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. تو بہرحال زندگی کا مقصد ظاہر نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا جو مسلمان ہے وہ ظاہر کے دھوکے میں پڑا رہنا چاہتا ہے. اس کو یہ ظاہر اچھا لگتا ہے، اس نے ظاہر کو دل دے دیا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. جو آپ کو محبوب ہوگا وہی آپ کا مقصود بھی ہے اور وہی آپ کو مطلوب بھی ہوگا. یعنی آپ کا جو بھی مقصود ہے وہ آپ کا محبوب بھی بن جائے گا. اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ ظاہر کو پسند کرتے ہیں، یعنی ترجیح زندگی گزارنے کی اگر آپ نے ظاہر کو بنا لیا ہے، مٹیریل کو بنا لیا ہے، اور ظاہر کے لیے ظاہر آپ کو پسند ہے، اور آج دیکھ لیں ہم ساری زندگی اپنے مفادات کے تحت زندگی گزارتے ہیں. کوئی بھی ہمیں کسی کام کا کہتا ہے یا کوئی بھی کام، تو اس میں پہلے ہم اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں کہ اس میں میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، میرے ظاہر کا نقصان ہے یا فائدہ ہے. ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور کوئی اس سے کہتا ہے بھئی یہاں مسجد محلے کی بن رہی ہے 50 لاکھ روپے دے دو، تو وہ کتنے آپ کے خیال میں پیسے دے گا؟ 50 لاکھ دے دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں؟ کہ وہ اس کو نقصان سمجھتا ہے. آخرت کے لیے کچھ کام کرنے، زندگی گزارنے کو ہم اپنا نقصان، وقت کا ضیاع. آپ دیکھ لیں قرآن مثال کے طور پہ کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے، نیک بات ہو رہی ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی قرآن کا درس وائرل ہو گیا. وائرل کیا چیز ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. فضولیات ہوتی ہیں، ساری فضولیات ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کن چیزوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس سے آپ کا اندازہ لگتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. آپ کو ظاہر پسند ہے. آپ دیکھ لیں ایک یہ ARY کا ڈرامہ آتا ہے، کبھی کیا ڈرامہ آتا ہے، ملینز میں اس کی ویورشپ ہوتی ہے. ملینز میں بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں، ملینز میں ان کے ویورشپ ہوتی ہے. آپ خود، آپ کے بچے خود، آپ سب ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں. اور ظاہر ہماری منزل ہے، اسی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اسی کے لیے ہماری تمام توانائیاں وقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو بہت بڑے نقصان کا حامل قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی ختم ہو گئی، گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے. صبح دنیا، شام دنیا، دوپہر دنیا. بس آپ دیکھ لیں آپ کے مسائل، سارے مسائل، یہ جو مقصد ہے نا، یہ پھر انسان کو پریشان رکھتا ہے. ہمارا مقصود ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے پریشان ہیں، ظاہر کی سوچ، ظاہر کے لیے پریشان. تو بہرحال یہ بڑی نقصان دہ بات ہے. وہ آیت میں آپ کو پوری کر دوں. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری تگ و دو، کوشش ظاہر کے لیے وقف ہے، اور پھر یہ اس کے باوجود، یعنی یہ گمراہ ہیں، بھٹک گئے ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اس کے باوجود یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی میں تو اب نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکاتیں بھی دے رہا ہوں، ہر سال حج عمرے پہ بھی جاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، اور کیا کریں، یہی ہم کر سکتے ہیں، اور کیا کریں. تو بہرحال اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی نشانیوں سے انکار کر لیا اور اس کی ملاقات سے. تو اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی جس کا مقصود دنیا ہے اس کے نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے،
اور قیامت کے دن میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ زندگی بامقصد ہے، اور مقصد دنیا نہیں ہے، مقصود اللہ ہے. اللہ منزل، اللہ ہی محبوب، اللہ ہی مطلوب اور اللہ ہی معبود. غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا جو ہے وہ شرک ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.